ناظرین میں ہوں قربان بلوچ. ناظرین آج کل نیب دوبارہ سرگرم ہو گیا ہے. نیب کی ٹیم نے کل لاہور میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو گرفتار کرنے کی کوشش کی, لیکن نواب میاں شہباز شریف ان کے ہاتھ نہیں آئے. آج وہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کی بے ضمانت ہو گئی. 17 جون تک ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری سے نیب کو روک دیا. اس کے ساتھ ساتھ نیب نے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد شاہ کے سمن جاری کیے. کل اس کو 2 کیسز میں اسلام آباد میں طلب کیا ہے, ایک فیک کرنسی اکاؤنٹس کیس میں اور دوسرا سولر پینل کیس میں. اس کو کل اسلام آباد میں طلب کیا ہے. اچانک اس صورتحال میں جب ملک میں کرونا کی صورتحال ہے, ہزاروں کیسز ہیں, تقریباً مریضوں کی تعداد 75,000 ہو گئی ہے, 2000 کے 1800 کے قریب اموات ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ اس موذی مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں. قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس سمن کیے گئے ہیں, بجٹ سیشن آنا ہے. اس صورتحال میں نیب کو کیا سرگرمی سوجی ہے, کیا مقاصد ہے, اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں آج سینئر صحافی عامر وسیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عامر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم بلوچ صاحب. عامر بھائی کیا صورتحال ہے, کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ سنا تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے دوران بھی یہی سنا جا رہا تھا کہ رمضان کے بعد, عید کے بعد کچھ گرفتاریاں ہوں گی. اس میں شہباز شریف کا نام لیا جا رہا تھا. جو میرے سورسز تھے وہ شاہد خاقان عباسی کا بھی نام لے رہے تھے اور رانا ثناءاللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے دوران جو میرے ذرائع کہہ رہے تھے وہ کچھ حوالے سے سی ایم سندھ کے حوالے سے بھی کچھ انکوائریز کی بات کر رہے تھے. اس میں ایک تو الزام اس پہ جو چینی کمیشن ہے اس میں مراد شاہ پہ آیا ہے, وہ امنی کو سبسڈی دینے کی حوالے سے, اور باقی 2 کیس کے پہ کل اس کو نیب نے اسلام آباد بلایا ہے. تو یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ دیکھیں بلوچ صاحب, کھچڑی کیا پک رہی ہے اس کے بارے میں تو کوئی زیادہ علم نہیں ہے, لیکن نیب کا جو کردار ہے, اگر ہم جب سے یہ نیب بنا ہے, اگر آپ دیکھیں 1999 میں جب جنرل مشرف نے تھرو این آرڈیننس اس کو بنایا تھا, تو نیب کے مختلف فیزز ہیں. نیب ایک دم جاگ جاتی ہے, نیب ایک دم سو جاتی ہے. تو 99 سے لے کے 2002 تک ہم نے دیکھا نیب بڑی ایکٹیو رہی اور بھاگ دوڑ کرتی رہی. اور جب پاکستان مسلم لیگ کیو بن گئی, الیکشن ہو گئے, تو اس کے بعد 2002 میں پھر لمبی تان کے سو گئی. اور اس کے بعد پھر جب بھی الیکشنز آتے ہیں تو الیکشن سے کچھ عرصے پہلے وہ پھر ایکٹیو ہو جاتی تھی اور اس کے بعد پھر سو جاتی تھی. تو نیب کی جو ایک نیب کا جو کردار ہے, نیب کے اوپر جو کوسچنز اپوزیشن اٹھاتی ہے ہمیشہ سے, جو بھی اپوزیشن میں ہو وہ ہمیشہ سے سوالات اٹھاتے ہیں, تو وہ اب تو اپنی جگہ پر ہیں. ان کی ٹائمنگز کے اوپر بھی سوال کیے جاتے ہیں. بجٹ سیشن پرسوں سے شروع ہو رہا ہے اور نیب ایک دم حرکت میں آ گئی ہے. جتنے آپ نے نام ابھی اپنے ذرائع کے مطابق لیے ہیں, یہ سارے اپوزیشن کے رہنما ہیں جن کی آپ گرفتاری کی باتیں کر رہے ہیں. یہ پہلے بھی گرفتار رہ چکے ہیں, شاہد خاقان عباسی بھی, احسن اقبال بھی, رانا ثناءاللہ بھی, شہباز شریف صاحب خود بھی. یہ سارے گرفتار پہلے بھی رہ چکے ہیں. اصل بات تو کنوکشن کی ہے. صرف گرفتاری سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ بتائیں کہ کنوکشن آج تک کتنی ہوئی ہیں جو بڑے کیسز ہوئے ہیں. تو ہمارے ملک میں جو نیب کا استعمال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ نیب کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا رہا ہے, اب کیوں استعمال کیا جا رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا رمضان میں شیخ رشید احمد صاحب جو ریلوے منسٹر, انہوں نے پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ عید کے بعد جو ہے وہ نیب ٹارزن بن جائے گی اور گرفتاریاں ہوں گی. تو ان کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ نیب جو ہے یہ کرنے والا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے ہمارے سامنے ہیں, اور اس کی وجہ سے نیب کا جو کردار ہے وہ, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ امپارشل تو کم از کم نہیں کہہ سکتے. عامر صاحب, اگر نیب کا کردار یہ ہے جو آپ نے جو ذکر کیا, جو نشاندہی کی, ہم نے بھی اسی طرح دیکھا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی جمہوری حکومت نے یہ تو کوشش نہیں کی کہ نیب کے کردار کو چینج کیا جائے, اس کو ایک ریئلسٹک فارم دیا جائے. اور ملک میں یقینی طور پہ اس سے تو شک نہیں ہے کہ کرپشن کی صورتحال ہے, اس کو روکنا بھی ہے ملک کی ترقی کے لیے. تو اس کو ایک منصفانہ کردار پہ استوار کرنے کی بھی تو کسی جمہوری حکومت نے کوشش نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کہنا ہے کہ جب بھی الیکشن کے نزدیک ہوتے ہیں تو نیب کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. اب تو الیکشن والا ماحول بھی نہیں ہے. جی بالکل, نیب کا جو استعمال جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیشہ سے حکومتیں استعمال کرتی آئی ہیں. اب یہ حکومت بغیر الیکشن کے بھی ان کو استعمال کرنا چاہ رہی ہے تو کر رہی ہے, تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو آپ نے سیاسی جماعتوں کے رول کی بات کی, بالکل صحیح کہا کہ 2 دفعہ
ہماری جو PMLN کی بھی حکومت رہی, پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی. سب سے بڑی بات اگر آپ کو یاد ہو تو چارٹر آف ڈیموکریسی جو 2006 میں مئی 2006 میں دونوں جماعتوں نے لندن میں سائن کیا تھا, اس میں یہ موجود تھا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو ختم کیا جائے گا اور ایک کمیشن بنایا جائے گا جو انڈیپینڈنٹ ہوگا, پاورفل ہوگا. لیکن بدقسمتی آپ کہہ لیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں جماعتوں نے, کیونکہ ماضی سے میں تو یہ کہتا ہوں کبھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا, کہ ایک مرتبہ پھر اسی سیاسی رینگلنگ میں شکار ہو گئے. اور جب پیپلز پارٹی بل لے کر آئی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کا, تو PMLN نے اس میں روڑے اٹکائے, اور جب یہی کام PMLN نے شروع کیا تو پیپلز پارٹی نے روڑے اٹکائے. تو یہ دونوں جماعتیں جو 80 اور 90 کی دہائی میں کرتی آئیں, بدقسمتی سے دوبارہ انہوں نے ہم نے ان کو تقریباً وہی کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا ماضی کی جو 2 حکومتیں دونوں کی رہیں. تو دونوں نے نیب کے جو بل تھے, آپ کو یاد ہوگا بڑی تفصیلی اس پر کمیٹی میں ڈسکشن ہوتی رہی اور کئی ڈرافٹس بنے, لیکن اس پر کسی پر بھی اتفاق رائے نہ ہو سکا. اور نیب کیونکہ اس زمانے میں حکومت کی کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی اس کو استعمال کرنے کے لیے, تو لہٰذا نیب بھی خاموش رہا اور دونوں جماعتیں بھی اپنے اپنے طور پر خاموش رہیں. اب جا کے جب نیب نے دوبارہ کاروائیاں شروع کی ہیں تو اب ایک دفعہ پھر یہی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی نیب کے جو ہے قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ نیب کے جو قوانین ہیں اس میں ابھی گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس بھی لایا جو کہ گو کہ اب لیپس کر چکا ہے, کہ اب نیب کا جو دائرہ کار ہے وہ صرف سیاستدانوں تک ہی رہ گیا. نیب کسی کو اور کوشچن کر ہی نہیں سکتی. آپ نے بیوروکریٹس اور تاجروں کو بھی اس میں سے نکال دیا, باقی جو ہمارے ادارے کے لوگ ہیں ان کا اپنا اپنا احتساب کا نظام ہے. تو نیب کی ضرورت پر بھی اس وقت تو سوال پیدا اٹھ رہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب اس لیے کچھ ماہ کے بعد پھر سرگرم ہو جاتی ہے تاکہ اس کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے؟ وہ بھی ہے, پلس یہ کہ جو اصل ایشوز سے توجہ ہٹانے کی بھی کوشش ہوتی ہے, نیب کو استعمال کیا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں نا, ابھی ہم 2 جماعتوں کے رول کی بات کر رہے تھے کہ اب شاہد خاقان عباسی صاحب بھی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, نیب کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب آپ کو پتا ہے کافی عرصے سے ہمیں نظر نہیں آ رہے, وہ بھی نظر بند ہے. تو یہی دونوں شخصیات تھی جنہوں نے نیب کے موجودہ چیئرمین کو تقرر کیا تھا. تو میں ہمیشہ پیپلز پارٹی اور نون والوں سے یہی سوال کیا کہ جب آپ ان کو نومینیٹ کر رہے تھے تو کیا آپ کو ان کے ماضی کا نہیں معلوم تھا؟ ان کا سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے جو ریکارڈ ہے, آپ کو یاد ہوگا جب مشرف نے 2007 میں افتخار چودھری صاحب کو برطرف کیا تھا تو سب سے پہلے بھاگ کے جا کے PCO کا انہوں نے لیا تھا. تو ان کا کردار سب کے سامنے واضح ہے. اور COD میں آپ نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم کسی بھی PCO جج کو جو ہے وہ آنر نہیں کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا اگین وہی بات کہ جب دونوں جماعتوں کی حکومتیں آئیں تو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو ایک طرف رکھ کے اور دوبارہ اپنی وہی روایتی سیاست شروع کی. اب دونوں بھگت رہے ہیں, اب دونوں جماعتیں بھگت رہی ہیں. ایسی بات عامر صاحب, چینی کمیشن میں سید مراد شاہ پہ الزام لگایا گیا 2017 میں اومنی کو سبسڈی دینے کے حوالے سے, یا شوگر ملز کو تقریباً 4 ارب روپے کی, اور اس کمیشن نے اس کو طلب کیا تھا, وہ اس میں پیش نہیں ہوئے. اب آج نیب کی طرف سے اس کو کل پیشی کے سمن جاری کیے گئے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو چپکلش ہے یا ایک تناؤ کی صورتحال ہے اس پہ بھی کچھ طاقت قوتیں اس کو سبق سکھانا چاہتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ آپ کو کوئی گڑبڑ دکھائی دے رہی ہے کیا؟ دیکھیں, مجھے کیس کے جو حقائق ہیں ان سے تو مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کیس کیا ہے اور اس میں مراد. کیس میں بتا دیتا ہوں. مراد شاہ پہ 2 الزام ہیں. ایک فیک اکاؤنٹس کیس ہے جو اومنی والا اور یہ سارے کے پیسے منتقل ہوئے. دوسرا ایک سولر پروجیکٹ ہے کہ سندھ کے مختلف چھوٹے شہروں میں اسٹریٹ لائٹس لگائی گئی سولر میں, اس کا ایک کیس ہے. بات یہ ہے کہ الزام ہے نا, الزامات تو اس ملک میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں پر ہیں, راجہ پرویز, جتنے بھی جو عہدے پہ رہا ہے, وزیر اعظم رہے ہیں, وزیر اعلیٰ رہے ہیں, وزراء رہے ہیں, سب کے اوپر الزامات ہیں. تو الزامات کی بنیاد پر تو آپ نہیں کسی کو بھی بلیم کر سکتے جب تک یہ حتمی طور پر ثابت نہ ہو. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کنوکٹ کریں نا, یہ بلانا, پیشیوں پہ بلانا اور صرف انکوائریاں کرنا, اور ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے زیادہ تر صرف اپوزیشن کے لوگوں کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اس سے یہ امپریشن مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ نیب کو جو ہے وہ حکومت استعمال کر رہی ہے, اور صرف اپوزیشن کو, نیب نے ہر زمانے میں صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب یہ بنی تھی تو 99 سے 2002 تک بڑی ایکٹیو رہی, اور جب پاکستان مسلم لیگ کیو بن گئی تو اس کے بعد اس کا کام ختم ہو گیا. تو اب ایک دفعہ پھر اس کو جگایا گیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا, مجھے نہیں معلوم کہ مراد علی شاہ صاحب پر جو الزامات ہیں
وہ کس حد تک درست ہے یا غلط ہے، لیکن میں نیت کی اور انٹینشنز کی بات کر رہا ہوں، جسے میلافائڈ انٹینشن کہتے ہیں، کہ بظاہر جو اس وقت نیب کاروائیاں کر رہا ہے وہ ان کا جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہے، وہ سیاسی ہے، وہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ عامر ایک اور چیز میں اس کو اسی چیز سے جوڑنا سمجھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بھی پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے ایک بہت سی سرگرمی چل رہی ہے، الزامات چل رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ چیزیں نیب کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ کیا اس میں کوئی لنک ہے کہ وفاقی حکومت یا پی ٹی آئی کی حکومت سندھ حکومت سے آخر یا جو مقتدر قوتیں ہیں وہ پیپلز پارٹی سے آخر چاہتی کیا ہیں؟ آپ کی یہ کچھ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ہمارے ملک کی جس قسم کی سیاست ہے اس میں برداشت نہیں ہے، اور کیونکہ ہمارا جمہوری رویہ نہیں ہے، ہمارا جمہوری انداز نہیں ہے، ہم جمہوری لوگ نہیں ہیں، تو اس لیے ایک حکومت اگر کسی اور جماعت کی بنی ہے تو آبویسلی وہ اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی آپس میں یہی کرتے چلے آئے، تو وہ بالکل ایک فیکٹر ہے کہ پیپلز پارٹی کیونکہ اپوزیشن کی جماعت ہے سینٹر کے اندر اور ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، تو ظاہر ہے کہ وفاق کی طرف سے پوری کوشش کی جائے گی کہ اس کو جس طرح بھی نقصان پہنچایا جا سکے، اس کی کریڈیبلٹی کو جتنا نقصان پہنچایا جا سکے سیاسی طور پر وہ کریں گے، اور ان کے وزراء ہم نے دیکھا کرونا کے حوالے سے بھی، جو پالیسی کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ جو بیان بازی دونوں طرف سے چلتی رہی، تو انفارچونیٹلی ہمارے جو نیشنل ایشوز ہیں وہ بھی اسی وجہ سے سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں، ہماری پارٹیوں کے اندر اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے اندر عدم برداشت نہیں ہے، ہم دوسری جماعت کو برداشت نہیں کرتے کہ وہ جو اس وقت اقتدار میں ہے، تو میں تو اس کو ساری چیزوں کے اسی حوالے سے دیکھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کر ایک ایفرٹ کی جاتی ہے دونوں طرف سے ہوتی ہے، جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے، تو یہی چیز ہم دیکھتے آ رہے ہیں 30 سال سے 50 سال سے، تو اللہ کرے کہ ان جماعتوں کو کچھ تھوڑا سا ہوش آئے، تھوڑا سا سبق سیکھے یہ ماضی سے، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کوئی دانش مندی کا مظاہرہ کریں، اور نیب کے اوپر خاص طور پر جو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کوئی ان کے اندر اتفاق رائے پیدا ہو سکے۔ بہت شکریہ عامر وسیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہ تھے سینئر صحافی دوست ہمارے عامر وسیم صاحب، جس نے نیب کے کردار، نیب کی تحرک کو اس حوالے سے اس موجودہ صورتحال پہ روشنی ڈالی ہے۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔